السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا صرف ایک؟ قرآن و سنت کی روح سے وضاحت فرما دیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو کئی بار طلاق دیتے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے تھے، نہ عورت کو صحیح طرح بساتے اور نہ ہی آزاد کرتے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو تنگ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کے اس دستور کو ختم کرنے کے لیے 2 بار رجوع کا حق دے دیا اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان دی شان ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، طلاق 2 بار ہے جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر 2 طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے مطابق اپنی بیوی کو رہنے دے یا پھر اچھی طرح رخصت کر دے۔ تو اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے الطلاق مرتان فرمایا۔ مرتان، مرتن کا تثنیہ ہے جس کا مطلب واضح ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، وقفہ بعد وقفہ، نہ کہ اکٹھی 2 طلاقیں۔ اور اس کی کئی ایک امثلہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات، تم سے 3 مرتبہ تمہارے غلام اور نابالغ بچے بھی اجازت طلب کریں۔ اب وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة، اور جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتارتے ہو، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرات کا لفظ استعمال کیا جو مرتوں کی جمع ہے، اور ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ یہ 3 اوقات وقفہ بعد وقفہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مرہ میں دفع کا مفہوم شامل ہے۔ لہذا الطلاق مرتان کا معنی یہ ہوگا کہ 2 مرتبہ وقفہ بعد وقفہ طلاق ہے، جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر بیک وقت ان طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے تو مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سوچ بچار کا وقفہ فراہم کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 2 پیارے صفاتی ناموں میں سے الرحمن الرحیم، یہ 2 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ جو پیارے اچھے خوبصورت صفاتی نام ہیں، ان میں سے 2 نام ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت تمام جہان والوں کے لیے۔ دین اسلام دین رحمت ہے، تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالتا ہے تو فوراً یہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بعد اسے موقع ملنا چاہیے اپنی غلطی کو سدھارنے کا، شوہر کو بھی اور عورت کو بھی۔ بہرحال تو یہی وجہ ہے، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر
شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالتا ہے اور بعد میں فریقین اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ آئندہ ہم دستور کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں ہوئی ہیں، تو اب انہیں رجوع کا حق ہونا چاہیے۔ یہی حق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو شرع سے مذاق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی طلاق اگر کسی مسلمان نے دینی ہے تو اسے طلاق دینے سے پہلے طریقہ سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، علماء مشائخ سے رہنمائی لینی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیں میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد سنت کے مطابق طلاق دیں۔ اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا یہ شرع سے مذاق قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی مرتبہ دے ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ رواہ النسائی۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا شریعت کے ساتھ مذاق ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ یعنی طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ الطلاق مرتان۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ یعنی دوسرا شوہر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود اللہ، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس طرح وقفہ بعد وقفہ تیسری طلاق واقع ہو جائے تو عورت مرد کے لیے قطعی طور پر حرام ہو جائے گی، تا وقت یہ کہ عورت گھر آباد کرنے کی غرض سے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ حسب دستور زندگی گزارے۔ اور پھر اگر وہ شوہر فوت ہو جائے یا ناچاقی ہو اور دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پھر عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر کی طرف بیوی لوٹ سکتی ہے۔ تو بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے سے صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے سے صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی طریقہ کار تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم۔ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مسعود میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات، جس کام میں لوگوں کے لیے سوچ بچار کی مہلت دی گئی تھی اس میں انہوں نے جلدی
کرنا شروع کر دی ہے، عجلت سے کام لینا شروع کر دیا ہے. فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر تینوں طلاقیں لازم کر دیں تو پھر انہوں نے اس فیصلے کو ان پر لازم کر دیا. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی، روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عہد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ شرعی فیصلہ تھا، کیونکہ دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ تحدیداً اور سزا کے طور پہ تھا، نہ کہ شرعاً. اس طرح درست تھا. اور اگر یہ فیصلہ شرعی تھا تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عہد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں جو فیصلہ تھا پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی. لہذا یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ ایک رجعی طلاق شمار ہوگی. یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اکثر طلاق دیتے ہوئے انسان غصے میں یہ کہہ دیتا ہے یا لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھ جاتا ہے کہ میری بیوی میرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اگر تو اس نے یہ لکھا کہ حرام ہو گئی تو اب اسے کفارہ زہار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اب دوبارہ سے حلال کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ وہ رجوع کرے عدت کے اندر، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے، اور عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ نیا نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اگر اس نے حرام کا لفظ استعمال کیا، اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھا، تو اسے دوبارہ سے حلال کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور وہ کفارہ ظہار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے. لہذا جسے اس کفارے کو جاننے کی ضرورت ہو وہ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے. نمبر نوٹ فرما لیجئے 032448094445. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.